معتزلہ کا بانی بصری ہے، 131 میں مرا. حسن بصری کا شاگرد تھا، تو اس کے بعد مسجد میں اس نے اپنا الگ گروپ بنا لیا. حسن بصری کے گروپ میں نہیں بیٹھتا تھا، ادھر جا کے بیٹھتا تھا، وہاں پڑھاتا تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ واعتزلہ واصل الگ ہو گیا ہم سے، اس لیے اس گروہ کا نام معتزلی رکھ دیا گیا. اس کا ایک بہنوئی تھا عمر بن عبید، 142 میں اس کا انتقال ہوا. اور اس کے بعد عثمان بن خالد بہت بڑا معتزلی گزرا ہے. یہ 200 ہجری کی بات کریں ہم، 100 سے 200 کی. اور یہ بنو عباس کا دور بھی ہے اور بنو امیہ کا بھی دور ہے. 132 تک بنو امیہ ہے، 132 کے بعد بنو عباس. اب جہمیہ، معتزلہ کا عقیدہ کیا تھا؟ معتزلہ پہلی چیز تو یہ کہتے ہیں انسان کی اعمال کا خالق خود انسان ہے. وہ کہتے ہیں معجزات کو نہیں مانتے، کرامات کو نہیں مانتے. ادھر دیکھیے بڑے عقل والے تھے، اور یہ سب بصرے کے غامدی تھے. سب یہ ایک سے بڑا ایک، اچھا کوئی ارسطو کا پڑھا ہوا ہے اور کوئی مانی مینچزم کو پڑھا ہوا ہے اور کوئی جو ہے یونانی فلسفے کا ماہر ہے افلاطون کا، اور کوئی مجوسیت کا ماہر ہے، تو اور کوئی مستق مذہب کا ماہر ہے. بڑے بڑے قابل لوگ، قرآن حدیث کم جانتے تھے. اچھا ادھر دیکھیں، معتزلی کا ان لوگوں کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ گونگا ہے. وہ کہتے تھے، اچھا اس میں سنیے، سب سے زیادہ معتزلی کون سے مذہب میں ہے پتہ ہے آپ کو؟ حنفیوں میں. اب میں بعد میں بتاؤں گا. سب سے زیادہ معتزلی، شیعوں میں بھی معتزلی گزرے ہیں، لیکن سب سے زیادہ نہیں 90% معتزلی حنفی. وہ کہتے تھے اگر اللہ کلام کرتا ہے تو پھر اس کی زبان بھی ہے، اس کے 2 ہونٹ بھی ہیں. اب وہ منطق لاجک استعمال کرتے تھے. کہاں کون تھے وہ؟ کون آپ کر رہے تھے؟ عقل کہہ رہی یہ کرتے تھے. اس لیے وہ کہتے تھے کہ اچھا اب قرآن میں ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما. موسیٰ کلم اللہ، اللہ نے بات کی موسیٰ سے. چھڑ کہانی کس نے شروع کی؟ پہلے اللہ نے کی، موسیٰ نے نہیں. اچھا یہ کہتے تھے کلم اللہ نہیں ہے، وہ کلم اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی. کلم اللہ کو کیا کرتے تھے؟ وہ کلم اللہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. تو اچھا اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ اللہ بات نہیں کرتا. اچھا وہ کہتے تھے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں کہتے تھے. وہ کلام مان لیں گے تو پھر اللہ کے منہ کو ماننا پڑے گا. اللہ بات نہیں کرتا، اللہ تو گونگا ہے. سمجھ کے بات ہے؟ اللہ بات کیسے کرتا ہے؟ اچھا پھر وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا. اب قرآن کی آیت ہے قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہو جنت میں. اور حدیث میں ہے جس طرح چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہیں اب اللہ کو دیکھیں. وہ کہتے تھے کہ اللہ کو کیسے دیکھ سکتے؟ تو کہتے ہیں کہ سمجھیں اللہ کو اگر دیکھیں گے تو پھر سمت کا تعین کرنا پڑے گا، ڈائریکشن، اور رنگوں کا تعین کرنا پڑے گا. تو اب وہ کہتے تھے کہ نہیں اللہ تو ایسا ہو نہیں سکتا. اب یہ سب اثرات کس کے تھے؟ وہی فلسفے کی، اور میں نے بتایا نا یونانی فلسفوں کے، اور افلاطون کی، اور فرفوریوس، اور یہ ہندو مذہب کی، اور اس طرح کی بعد میں جو عیسائیت میں آ گئی تھی. تو تصوف کی 2 باتیں بتائی میں نے. اب تصوف ایز اے ڈاکٹرین، ایز اے فلسفی، اور تصوف ایز اے پریکٹس. پریکٹس میں یہی ہے کہ شادی ودی مت کرو،
اللہ اللہ کرو، چھومو، یہ رقص کرو، یہ وہ سارا وجد میں آ جاؤ، قوالیاں سنو، یہ پریکٹس ہے. اور فلاسفی پھر وہ اور چیز ہے. اچھا پھر وہ یہ کہتے تھے، سنیے ادھر دیکھیے، کہ جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں. اسی سے علم کلام آیا کہ جبریل نے سنا نہیں اللہ سے، بلکہ جبریل کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا تو جبریل وہ لا کے انہوں نے لوح محفوظ پر رکھ دیا. یعنی اللہ نے جبریل کو، یعنی یہ نہیں کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کے نہیں سنا ہے اللہ نے. اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، کتاب لا کے لکھ دی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ حالانکہ قرآن میں ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، دیکھیں گے ہم. اچھا اس دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا لن ترانی، لیکن قیامت کے دن ہوگا. سمجھ کے بات آپ. اور بھی پھر انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا انکار کیا. اچھا معراج کو کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلا معتزلی تو ابو جہل تھا. عقل کے گھوڑے دوڑاتے تھے وہ، عقل کے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں یہاں سے فلسطین کا سفر ہو، فلسطین سے پھر 7 آسمانوں کا سفر ہو، پھر واپسی ہو، پھر مکہ آ جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے سب؟ 8 گھنٹے میں کیسے ہو سکتا ہے اتنی ساری چیزیں؟ تو معجزات کا انکار کرتے تھے، کرامتوں کا انکار کرتے تھے. حالانکہ کرامتیں بھی قرآن سے ثابت ہیں. حضرت مریم 17 سال کی نوجوان لڑکی تھی، ان کے بہن بھائی تھے زکریا بڑے میاں. تو کلما دخل علیہ المحراب وجد عندها رزقا. تو جب بھی حضرت زکریا بڑے میاں اندر جاتے تھے کمرے میں حضرت مریم کے، وہاں تازہ پھل موجود پاتے. تو وہ معتزلی کہتے تھے عقل سے بتاؤ. سمجھے؟ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لے. علامہ اقبال کیونکہ معتزلی جو ہے وہ عقل پرست تھے. اچھا معراج کا وہ انکار کرتے تھے، کرامات کا، معجزات کا انکار وہ کرتے تھے. اچھا معراج جب ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پردے کے پیچھے سے اللہ نے گفتگو کی. 50 سے پھر 40ویں، 40 سے 30ویں، 30 سے 20ویں، 20 سے 10ویں، پھر 5ویں اللہ نے کلام کیا. تو وہ اس کا انکار کرتے. لیکن سنیے، پرانے زمانے کے معتزلی اور تھے،